ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیوں بزرگوں، جمعہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اس کی فضیلت اور اس کا ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے ہماری زندگی میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہفتے میں ایک دن نصیحت کا، خیر خواہی کا دن رکھا اللہ تعالیٰ نے، جس سے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. واقعتاً ہم لوگ اپنا سبق بھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، جس میں ہم جیسے گنہگار لوگ ہیں، بہت ذمہ دار امت بنایا ہے. اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور امت کی حیثیت سے بھی یہ امت ذمہ دار ہے. بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے. وہ ذمہ داریاں بڑی خطرناک ہیں. ایک طرف جہاں وہ ہمارے لیے شرف بھی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح سے، عام امتوں کی طرح سے ہماری بھی مشغولیات ہو گئی ہیں. ہمارے اپنے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہماری اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ کمی ہے. یہ میں خاص طور سے اپنی ذات کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. تو جس قوم کے اندر یا جس فرد کے اندر خود کمی رہے گی، وہ کسی دوسرے کی کمی کو کیسے دور کر پائے گا یا کسی دوسرے کی اصلاح کیسے کر پائے گا؟ جبکہ ہمیں کس نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت، بہترین امت بنائے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے. لیکن کیا شرائط ہے بہترین امت کی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے دنیا کا کہ اگر شرط پائی جائے گی تو جس چیز کی شرط لگائی گئی ہے وہ چیز بھی پائی جائے گی. اگر شرط ہی ختم ہو جائے گی تو آپ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے اس امت کی خیریت اور بہتری کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آج کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا ہے. بہت سے لوگ الحمدللہ امت کے افراد اور امت کے علماء کرام یا امت کے عام لوگ بھی دعوت کا کام، دین کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. لیکن بڑی صورتحال نازک ہو گئی ہے. میں تھوڑی سی باتیں اپنے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دھیرے دھیرے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے دینی معاملات پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. آپ کے سامنے یہ معاملات، آج
آرام سے آپ کو کسی جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو معاملات ہماری شریعت کے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے بڑے معاملات پہ، اور دھیرے دھیرے انتظار ان کو جس وقت کا تھا وہ وقت انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اور ہمارے لیے یہ پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ بظاہر عام مسلمان کو اس کا کوئی نقصان محسوس نہیں ہو رہا ہے، بظاہر ہماری مشغولیات، دنیا کے لیے ہماری دوڑ دھوپ، ہماری کمائی، ہمارے دسترخوان کے آئٹم وہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے اوپر، لیکن مستقبل بڑا تباہ کن ہوگا اگر ہم لوگ اب بھی بیدار نہ ہوئے تو۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذمہ دار بنایا ہے، اور من حیث القوم، من حیث ملت یا ملت کے اعتبار سے بھی، قوم کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ یہ جان لیجئے اور ہم لوگ بھی یہ جان لیں کہ ذمہ داریوں کی جب بات کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کا اس کا بہترین سسٹم ہے کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا صورتحال ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو بظاہر کسی کو پریشانیاں نہ دکھ رہی ہوں، اس کو اپنی 24 گھنٹہ کی زندگی میں، ان کو اپنے گھریلو زندگی میں، ان کو اپنے بال بچوں کی زندگی میں، لیکن اندر ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور عذاب آتے چلے جا رہے ہیں جو ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کو یا ہمارے اعمال میں ہماری کمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں اور 2-3 مثالیں اور بتاؤں گا۔ ابھی نماز پڑھنے کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان کتنے نمازی ہیں، کتنا نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جمعہ کے لیے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کو توفیق دیا، وہ قائل کر لے گیا ہم لوگوں کو کہ جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اور نمازوں کا کیا معاملہ ہے اس کا ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو کہ اکثر ہمارے امت کے افراد چاہے کس مسلک کے بھی ماننے والوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے، نماز میں جو کمی وہ سب جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کیا ہم کو تعلیم دی گئی ہے یا کیا ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ ہفتے کی ایک دن نماز پڑھ لو۔ ظاہر بات ہے ہفتے کے ایک دن میں اگر پوری امت نماز پڑھے گی تو بڑی بڑی مسجدیں تنگ پڑ جائیں گے، روڈ بھی تنگ پڑ جائیں گے، اور روڈ پہ نمازیں پڑھتے ہیں جمعہ کی لوگ ہر شہر میں۔ اب اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر کسی بس والے نے روک دیا راستے میں روڈویز بس کو کہ 2 مسلمان نماز پڑھ لیں تو اس کو بعد میں خودکشی کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ طلاق کا مسئلہ آپ نے دیکھا کس مرحلے تک پہنچا، سب جانتے ہیں، اور بہانہ کیا بنایا گیا اس قانون سازی کے لیے، اس پارلیمنٹ میں بل پاس کرنے کے لیے، ہماری حرکتوں کو، ہمارے اعمال کو یا ہمارے غصے کو، اور ٹرپل طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں بل سے پاس کر دیا گیا۔ ابھی نماز کے لیے آیا ہے کہ اگر یہ فرض ہوتا ہر مسلمان پر تو ہر مسلمان پڑھتا، اس لیے ہم روڈ بلاک نہیں کرنے دیں گے، روڈ پہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا نا حجاب کے لیے مسئلہ آیا کہ اگر حجاب، انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا وہ ہندی کا ہے انواریہ، اگر فرض ہوتا، لازمی ہوتا تو ہر خاتون اسلام کی وہ پردہ کرتی، حجاب کرتی۔ آپ نے دیکھا نا یہ ایشو بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بھی قانون بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام چیزیں تو ہر مسلمان کرتا۔ اب بتائیے کس عمل کو بہانہ بنایا، کس عمل کو ذریعہ بنایا؟ ہمارے عمل کو۔ اسی لیے ابھی ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہم کو نہ محسوس ہو، لیکن آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی کہ آپ کی کم عملی کی وجہ سے قانون بنا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے کمی کی وجہ سے، ہمارے سمجھ کی وجہ سے ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے۔ جب قانون بن جاتا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ قانون بنانے کا موقع ہم لوگ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر کی جو چپکلیش ہے، جو ہمارے اندر کی لڑائی ہے، ناراضگی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بات چیت بند ہے، مسلمان سے ناراض ہے، لڑ رہا ہے، الجھ رہا ہے، دنیا بھر کے کام ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کا کیا جواز ہے ہماری شریعت میں یا ہمارے دین میں؟ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں لڑ کر کے خود کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک عام سے آدمی جانتا ہے کہ جو آپس میں لڑیں گے بھائی بھائی، وہ باہر کے کسی آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندر سے اگر کوئی ہمارے گھر میں گھس آیا ہماری کمزوری کی وجہ سے،
تو پھر یہی ہوتا تھا پرانے زمانے میں. آپ جنگوں کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جب قلعہ کا دروازہ توڑ لیتے تھے, اس کو کھول دیتے تھے, تو پھر فتح آسان ہو جاتی. اسی لیے یہ باتیں بظاہر ایک عام سے انسان کی طرف سے ہے, لیکن تھوڑا سا سوچنے کا, غور کرنے کا آپ کو یہ پوائنٹ دے رہی ہیں کہ ہم لوگ خالی اسی تیز رفتاری میں نہ رہے, کہیں کہ ہماری زندگی میں اسپیڈ بریکر بھی آنا چاہیے. اور دین کے تعلق سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دین کے لیے اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی اور وہی سب سے زیادہ انسانوں کی فطرت کی کمیوں کو اور ان کی خوبیوں کو جاننے والا ہے. فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہوئی کہ میں ایک انسان جیسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں, سورۃ البقرہ میں, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ خوبیوں کو, کچھ صفات کو, کچھ جذبات کو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ کام کرے گی. کیا کام اس میں گنایا فرشتوں نے؟ یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گی یہ مخلوق اور خونریزی کرے گی, خون بہائے گی. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی ظاہر بات ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, آپ نے فرمایا تھا قیامت کی علامتوں کا بیان کرتے ہوئے کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ اس میں قتل بہت زیادہ بڑھ جائے گا, قتل و خون بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کی دنیا میں 100% آپ کی پیشین گوئی برحق اور سچی, بات بات پہ قتل, کسی وجہ کے بغیر قتل, سپاری کسی اور کی, قتل کسی اور کا, وغیرہ وغیرہ. اخبارات کی ہیڈنگ اور نیوز کے چینل سب بھرے ہیں, یہاں قتل ہوا, وہاں قتل ہوا, معمولی سی وجہ کی بنا پر قتل. تو ایسے حالات میں, اور خود مسلمان معاشرے کے اندر, مسلمان سوسائٹی کے اندر, چاہے وہ دین کے نام پر, چاہے وہ مذہب کے نام پر, چاہے وہ مسلک کے نام پر, چاہے وہ تجارت اور دولت کے نام پر, یا خاندانی خون کے نام پر, یا جوش کے نام پر, یا نسب کے نام پر, یا اعلیٰ خاندان اور ادنا خاندان کے نام پر, یا پٹیداری کے نام پر, محلے کے نام پر جو ناراضگیاں ہمارے اندر ہیں, ان میں کچھ معاملات اتنے زیادہ ہائی لائٹ ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے کہ یہ صورتحال پیش آئے تو تمہیں قرآن کی رہنمائی میں کیا کرنا ہے. بظاہر ہم کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی بات نہیں مانتے, بڑے بڑے علماء کی بات نہیں مانتے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے, جب کسی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اولاد ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو, کسی کی بات جلدی انسان قبول نہیں کرتا. یہ غصہ ایسی چیز ہے, ایسی چیز نہیں ہے غصہ. غصہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم مقاصد کے لیے ہمارے اندر پیدا کیا, بہت عظیم مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ ہمارے اندر رکھا تھا. لیکن ہم لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اسی طرح سے غصے کا بھی ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ غصے کا جو استعمال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کے لیے غصہ ہمارے اندر ودیعت نہیں کیا. تو جب ناراضگی ہو آپس میں, جب بات چیت بند ہو جائے آپس میں, جب معاملات بڑھ جائیں, چاہے ہمارے گھریلو معاملات ہوں, چاہے تجارت اور منڈی کے معاملات ہوں, چاہے شادی بیاہ اور نکاح طلاق کے معاملات ہوں, یا پراپرٹی کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, ہمارے معاملات کی فائلیں کورٹ کچہری میں بھری پڑی. اور ان کورٹ کچہریوں کا معاملہ جانتے ہیں آپ, ان کے پاس کبھی بھی جو ریکوائرڈ ہے ججوں کی وہ کبھی بھی نہیں رہی. ان کے پاس رو پڑے تھے اس کے پہلے کی چیف جسٹس صاحب کہ ہم کو گورنمنٹ اتنے جج ہم کو چاہیے, ہمارا کورٹ خالی پڑا, ہم کو جج نہیں مل رہے. تو کیسے پھر فیصلہ ہوگا ان مسئلوں کا؟ لٹکا رہے گا 2 سال 3 سال 4 سال, یا کبھی کبھی فریق کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حل پیش کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ جب تمہارے اندر اختلاف ہو, ناراضگی ہو, اور فطری بات, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ہم لوگ فرشتہ نہیں ہے یا نبی نہیں ہے, ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا پورا چارٹ بنا کے پیش کر دیا ہے کہ اختلاف ہونے کی صورت میں, ناراضگی ہونے کی صورت میں, چاہے وہ بھائی بھائی سے ہو, چاہے ماں باپ سے ہو, چاہے شوہر بیوی میں ہو, چاہے محلے والوں سے ہو, چاہے پڑوسی سے ہو, کیا حل پیش کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بار بار قرآن میں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بیچ میں سماج کو ڈالتا ہے, معاشرے کو ڈالتا ہے. 2 بھائیوں میں ناراضگی ہے,
مولانا صاحب امامت کرا رہے ہیں، بھائی ذرا سننا، نماز کے بعد بیٹھے ذرا چائے پیتے ہیں. کیا لکھا ہے آپ کے ہوٹلوں میں؟ ایک چائے ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک چائے ہو جائے. کیا مانتے تمہارے بھائی سے بات چیت بند ہے؟ ہاں مولانا صاحب اس نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے. اس نے ڈائریکٹ کہا ہے نہیں فلانے نے مجھ سے بتایا. اب وہ فلانے کا پتہ لگاتے لگاتے وہ فلانا ملتا نہیں، کیونکہ وہ شیطان ہے. چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے شیطانی شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے شیاطین الانس والجن. انسانی شکل میں بھی کچھ شیطان کام کرتے ہیں اور شیطانی شکل میں بھی کچھ شیطان کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام معاملات جو میں نے گنائے، آپ انگلی بھی گن لیجئے، 5 سے بڑے بڑے معاملات جس کی وجہ سے ہمارا ناراضگی زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ امت کے افراد کو سونا نہیں چاہیے ایسی حالت میں، غافل نہیں ہونا چاہیے ایسے حالت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار بناتا ہے. اس میں عالم یا مولوی ہی کی شرط نہیں ہے، سماج کے محلے کے ذمہ داران کوئی بھی ہو، کوئی بھی دین کے لیے خیر خواہی کر سکتا ہے، کوئی بھی دین کے لیے اٹھ سکتا ہے. کہ اس میں تو ہماری امت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم کو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں صلح سمجھوتا کراؤ، صفائی کراؤ، صلح مصالحت کراؤ. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، ایسا عنوان ہے جو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو بار بار نظر آئے گا. یہ قرآنی نسخہ ہے، یہ قرآنی علاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم ادھر ادھر بھٹکیں اور بھٹک رہے ہیں اور بھٹکتے رہیں گے جب تک نہیں لوٹ کے آئیں گے قرآن کی طرف. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے، جن کو ہم لوگ آسانی کے لیے گورنر کہہ دیتے ہیں، ان کے جو صوبے تھے، جو مفتوحہ ممالک میں ان کی طرف سے جو نمائندہ مقرر ہوتے تھے، ان کے عربی میں عامل کہا جاتا ہے اور ہم لوگ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے گورنر کہہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے مصر کے گورنر یا عامل کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دیکھو جب دو فریقوں کی یا فریقین کی لڑائی تمہارے پاس آئے تو عدالتی فیصلہ کرنے سے بچو. عدالتی فیصلہ کرنے سے بچو. تمہارے پاس پاور ہے اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے پاور کی یا اس عدالتی فیصلے کی، کبھی کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ قتل جیسے معاملات میں بھی آج کی پوری دنیا میں صلح سمجھوتا کمپرومائز ہو رہا ہے الحمدللہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ میرے پاس کئی مثالیں ہیں لیکن وقت نازک پڑ جاتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو عدالتی فیصلہ مت کرو، کورٹ کا فیصلہ مت کرو، حکومتی فیصلہ مت کرو، اس لیے کہ کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ جائے گا تو پھر دوسرا فریق ناراض ہو جائے گا، دوسرا گروپ پھر بھی ناراض ہو جائے گا. اس لیے کیا کراؤ کہ لوگوں کو ڈال کے بیچ میں صلح اور سمجھوتا کراؤ. ظاہر بات ہے ایک بار میں نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، میٹنگ پہ میٹنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں ہمارے دل کی کھڑکی کھلتی ہے اور قرآن و حدیث کی باتیں جو علماء کرام کی زبانی یا ذمہ داروں کی زبانی ہم کو بتائی جاتی ہیں، وہ کہیں جا کے ہمارے دل میں وہ بات داخل ہوتی ہے. پھر الحمدللہ معاملہ شیر و شکر ہو جاتا ہے. شیر و شکر جیسے چینی دودھ میں گھل جاتی ہے تو نظر نہیں آتی، ایسے پھر بھائی بھائی ایک ہو جاتے ہیں. کس طرح سے کہا بھائی بھائی کی مثال کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ بنیان مرصوص. یہ جو دیوار اس کو کوئی گرا سکتا؟ بلڈوزر کے علاوہ نہیں. آپ دھکا دیتے رہے ختم ہو جائیں گے. بنیاد مرصوص یہ مسلمانوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کے قرآن میں. لیکن بنیاد مرصوص کا جس کی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ ملی ہوئی ہو، سبحان اللہ، ایسا منظر کہیں مل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ بڑی بدنصیبی ہماری. کہا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے جتنے معاملات بھی ابھر کے آ رہے ہیں سامنے، اس میں پڑو بیچ میں. لوگ کہیں گے آپ سے، یا بمبئی وغیرہ بولتے ہیں دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانا. تم کو کیا لینا، تم جاؤ اپنے کام سے، ان کو وہ لڑنے تو لڑنے دو. آپ تعجب کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پڑھو درمیان میں، پڑھو بیچ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ذمہ داریاں چھوڑ کے گئے، قبا والوں کے درمیان میں صلح صفائی کرانے کے لیے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، یہاں تک کہ نماز میں پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو رہے تھے. اللہ کے رسول بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھا دیا جب تک اللہ کے رسول پہنچ گئے. اور یہاں لوگ کہیں گے نہیں دوسرے کے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ. ٹھیک ہے، آپ کو اگر اس میں نقصان بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اس میں آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے دو پارٹیوں میں صلح صفائی کرنے میں، تو اس کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ بعد میں صدقہ زکات سے بھی پیسہ وہ لے سکتے ہیں. قرآن کا یہ مکمل نقشہ ہے کہ آپس کے معاملات کو صلح صفائی سے کام کرو. آج ہم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رہنمائی دی ہے قرآن و حدیث میں کہ ہمیں ادھر ادھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر اپنی فائلیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وکیل کو کی فیس، اس وکیل کی فیس، اس اسٹیشن میں فیس، اس اسٹیشن میں رشوت، یہاں یہ وہاں وہ، اور انتظار اس کے علاوہ. اور جب تک کتنے معاملات سر سے گزر جاتے ہیں اور تباہی آ جاتی ہے ہمارے گھروں میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اندر ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے، پنچایت کمیٹی ایسی ہونی چاہیے. آج
गवर्नमेंट भी, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट मजबूर हुई है पंचायत कमेटी बनाने पर, चाहे वो कोर्ट के कंपाउंड के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, या महल्ले महल्ले में कमेटियां बनी हो कि मामलात को खुद डील करो, खुद हैंडल करो, समझाओ। यहाँ तक कि बिजनेस पार्टियों में जहां पार्टनरशिप के झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टनरों के झगड़े होते हैं, उसमें भी कोर्ट ने अलग रूम बना दिया है कि बाहर बाहर से ये फाइनेंस कमेटियां, ये फाइनेंस कंपनियां आके इसमें पड़े और मामले को हल करा दें। इतनी भीड़ हो गई, अल्लाह ताला उससे आसान हल हमारे पास पेश करता है कुरान करीम में कि फास्लिहू ज़ाता बैनिकुम। कई आयतें कुरान की और इतनी फजीलत बताई गई है कुरान में, आप थोड़ी सी फजीलत भी सुन लीजिए। आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला की नजर में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम बहुत ही बेहतरीन काम है। अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे कामों से, और अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पर कराया, साहबे किराम को तरबियत दी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, इसी नेक काम करने की वजह से तारीफ किया हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत हुसैन के भाई थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों जन्नत के सरदार, जन्नत के नौजवानों के सरदार। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्नी हादा सय्यिद, मेरा ये बच्चा, मेरा ये बेटा, मेरा ये नवासा सय्यिद है। वलअल्लाह युस्लिह बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कल को मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह और कंप्रोमाइज कराएगा। ये अल्लाह के रसूल ने तारीफ किया उस नौजवान की, सालेह नौजवान की, और उन्होंने सुलह भी कराई और सुलह के लिए हुकूमत से दस्तबरदार भी हो गए, हुकूमत छोड़ दी उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की। ये इतने बेहतरीन तबीयत के मालिक थे क्योंकि सुलह सफाई उनके मिजाज में थी। ये अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद आया और अल्लाह के रसूल ने तारीफ की कि मेरा ये बेटा ये इतना बेहतरीन सलाहियत का मालिक, इतनी बेहतरीन खूबी है इसके अंदर। यही नहीं, कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जो कौम, जो जमात सुलह और समझौते का काम कराती है, किसी के रिश्तों को टूटने से बचाती है, शौहर को, बच्चों को नशेड़ी होने से, बर्बाद होने से बचाते हैं, जो लोग मियां बीवी के बीच में पड़ के सुलह सफाई करते हैं, उसके लिए कुरान की तो अलग आयत है, इंशाअल्लाह वक्त रहा तो मैं बयान करूंगा, लेकिन आम मामलात में भी आपको कई मिसालें मैं सुन्नत से देता हूं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है इस सुलह सफाई के बारे में, इस रोल को पे करने के बारे में। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कुन्ना लिनुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। बहुत सी गुनाह कौमों से होते हैं, बहुत सी गुनाह लोगों से होते हैं, बहुत सी गुनाह जमातों से, जमीयतों से, उम्मतों से होते हैं, मिल्लत से होते हैं, और पहले भी कौमों ने बहुत से गुनाह किए और अल्लाह ताला ने कभी अगर उनको नहीं माफ किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी कौम यूनुस के अलावा, तो अल्लाह ताला, आप कुरान उठा के देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने बस्तियों को उठा के जिब्रील इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से ऊपर आसमान पे ले गए, फिर नीचे पटक दिया और वो लोग नेस्त तो नाबूद हो गए जब अल्लाह ताला का अजाब और अल्लाह ताला का कहर आता है। और ये हमारे बहुत से ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे बहुत से ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह के गुस्से को दावत देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहमुर रहीम है, कभी कभी किसी वजह से माफ कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये लोग दूसरों के दरमियान में पढ़ करके सुलह सफाई का काम कराते हैं, उनको राजी कर लेते हैं, इधर उधर ठोकर खाने से उनको बचाते हैं, उनके घर को उजाड़ने से बचाते हैं, उनके भाइयों में खूनम खूना होने से बचाते हैं, तो अल्लाह ताला को ये आदब बहुत पसंद है। फरमाता है अल्लाह ताला, अगर कि उसमें बड़े बड़े गुनाह भी होंगे उस कौम में, उस मोहल्ले में, उस जमात में, फिर भी हम इनको इसके लिए माफ कर देंगे। वमा कुन्ना लिनुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अगर इस्लाह के काम ये करेंगे, चाहे वो इनफरादी सतह पर हो, चाहे वो जमाती सतह पर हो, चाहे वो मस्जिद के सतह पर हो, हर मस्जिद में ये कमेटी ऐसी होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा बहुत सी जगहों पे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदों में सदका और ज़कात के लिए बैतुल माल बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत सी मस्जिदों में हमने बाहर की दुनिया में देखा बाकायदा ये सुलह कमेटी भी वहाँ पे मौजूद है। ये इमाम साहब, ये मौलाना साहब, ये सेठ साहब, ये ताजिर साहब उसके मेंबर हैं, और उसमें कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आलिम ही हो, मोहल्ले का कोई समझदार तजर्बेकार आदमी भी शरीक हो सकता है, और वो अक्लमंदी से अपने कहीं न कहीं से वो कमजोरी पकड़ लेगा और समझा बुझा के शौहर बीवी को, भाई भाई को राजी कर देगा इंशाअल्लाह। ये बहुत मुकद्दस और नेक अमल है, ये हुक्म है अल्लाह ताला का, ये इलाज है हमारे मसाइल का। कोर्ट कचहरी में दौड़ने से हमारे मसाइल कभी ना खत्म हुए, ना खत्म होंगे, ना किसी के खत्म होते हैं। इसलिए आना पड़ेगा हमको कुरान की तरफ, आना पड़ेगा हमको सुन्नत की तरफ इंशाअल्लाह। उसी में हमारी कामयाबी है। कभी कभी हमारा गुरूर हमको झुकने नहीं देता है, लेकिन कुरान के सामने हमारे गुरूर की क्या हैसियत है, कुरान और हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल की अमली सुन्नत के सामने हमारे घमंड की, हमारे नशे की क्या जरूरत है, वो सब पानी पानी हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस समझाने वाले होने चाहिए जो बेहतरीन अंदाज में समझाएं, न्यूट्रल होना चाहिए उनको, जो समझौता कराएं वो न्यूट्रल हो, गैर जानिबदार हो, कोई मसलहत ना हो। तो अल्लाह ताला कुरान में
ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی میں اس کا ترجمہ ممبر کے علاوہ جب کرتا ہوں تو گارنٹی کہتا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی گارنٹی دے. گارنٹی تو یہ سپر مارکیٹ والے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو صلح صفائی کرانے والے لوگ ہیں اگر یہ مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ دو ناراض لوگوں کو ملا دے گا. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، شوہر بیوی کے حوالے سے آیت ہے قرآن میں کہ اگر یہ دونوں لوگ جو بیچ میں پڑے ہیں اگر یہ مخلص ہیں، کوئی نیتا گیری ان کو نہیں کرنا ہے، کوئی فوٹو نہیں چھپانا ہے، کوئی پوسٹر نہیں چھپانا ہے، واہی نہیں مول لینا ہے، پارٹیاں یا دعوت نہیں کرانا ہے، صرف اللہ کے لیے اور گھروں کو بربادی سے بچانے کے لیے نیک قدم اٹھانے جا رہے ہیں. بہت کچھ اس میں سننا بھی پڑتا ہے، بہت کچھ الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر بیوی میں ملاپ ہو جائے گا. ورنہ ملاپ نہ ہونے کی صورت میں ہمارے لیے آج کورٹ اور دنیا بھر کے مسائل اور قانون پاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ سے. ابھی تازہ جو اس ہفتے کی خبر ہے کہ مسلمان خاتون، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے، اس نے غیر مسلم دین اختیار کر لیا. اسی بیک گراؤنڈ کے ایک مسئلہ کی وجہ سے میں اس کو ممبر پہ بتانا نہیں چاہتا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے چند نمونے بتاتا ہوں انشاءاللہ، شاید ہمارے لیے اس میں عبرت ہو. اور ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں، آپ کے عمل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اس سے اچھا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے کے انبیاء کی اتباع کرو. کیا فرمایا رب کریم نے اللہ کے رسول کو؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. پہلے کے انبیاء کرام جیسے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور بڑے بڑے انبیاء کرام کے جو کارنامے ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو ان کا راستہ جو انہوں نے اپنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے، توحید کا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا، اس کے بارے میں خود اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ فبہداہ مقتدہ. تو ہم لوگ تو بدرجہ اولا، ہم لوگوں کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، تو ہم لوگ تو سب سے زیادہ محتاج ہیں. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اصل نسخہ ہے، جو اصل علاج ہے، یہ فطری بات ہے کہ آدمی دنیا میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے. اگر اس کے پاس کیپیسٹی ہے، پیسہ ہے، تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو اپنے علاج کے لیے تلاش کرتا ہے. مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی دینی مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، سب سے بڑے عالم کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ رکھا، اور اللہ کے رسول نے ان کو اس مسئلے کا حل بتایا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کیا اور کر کے دکھایا، بلکہ ہمارے لیے نمونہ بھی چھوڑا. کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، آپس کے معاملات کو صلح صفائی سے ختم کراؤ، جھگڑا لڑائی بڑھنے نہ دو. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبا کے لوگوں میں کچھ بات بڑھ گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبا میں بنی عامر بن عوف کا قبیلہ آباد تھا. یہ لوگ اوس و خزرج کے پرانے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس کی شاخیں تھیں یہاں پہ. تو ان میں شیطان نے جو پرانی لڑائی تھی اسلام لانے کے بعد وہ ختم ہو گئی، ظاہر بات ہے، لیکن شیطان تو تلاش کرتا ہے موقع اس وقت بھی اور آج بھی کہ کہاں سے وہ چنگاری بھڑکائے، کہاں سے وہ لگائے وہ تاکہ مکھی آئے، پھر اس پہ چھپکلی آئے، پھر اس پہ بلی آئے، پھر اس پہ کیا کیا ہو. یہ اس تلاش میں رہتا ہے شیطان، اور ہم لوگ اپنی جلد بازی میں اس باریکی کو سمجھ نہیں پاتے. تو بخاری کے الفاظ ہے کہ ان میں بات اتنی بڑھ گئی اوس و خزرج میں بنی عامر بن عوف میں حتی تراشقوا یا حتی تراموا بالحجارہ، پتھر بازی تک ہونے لگی. بھی جلدی نئے مسلمان ہوئے تھے، بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات گھر نہیں کر گئی تھی ابھی تک، اور اس کے اوپر سے شیطان کی کوشش اپنی، جو شیاطین الانس والجن قرآن کے الفاظ کے مطابق ہمیشہ سے اسی میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہ ہونے دیں، چھوٹی چھوٹی بات کو ہوا بنا کے کھڑا کر دیں اور مسلمان پھر لڑتے رہے اور دنیا تماشا دیکھتی رہے کہ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. یہ تو اپنے گھر میں الجھے ہوئے ہیں اور کٹنی مرنی کی نوبت ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں. تو خبر ملی اللہ کے رسول کو کہ قبا میں بنی عامر بن عوف میں کچھ بات بڑھ گئی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے. آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ مجھے دعوت نامہ ملے گا, میں پنچایت کمیٹی کا ممبر ہوں یا ان کا سربراہ ہوں یا بڑا مولانا ہوں یا بڑی حیثیت والا عالم ہوں یا سماج سیوک ہوں میں اس محلے کا کونسلر ہوں, تو میرے پاس دعوت نامہ آئے گا, فلاں چیزیں آئیں گی تو میں ارشاد فرماؤں گا ٹھیک ہے ابھی تو میں قیل اللہ فرما رہا ہوں, عصر کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا معاملہ. نہیں, یہ سنت دیکھیے اللہ کے رسول کی. آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے گوارا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ناراضگی رہے, لڑائی رہے اور پتھر بازی کی نوبت آ جائے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو حیا بنا نصلح بینہم, چلو چلتے ہیں ان میں صلح کراتے ہیں. نہ کسی گاڑی کو اولا کو بک کرایا گیا, نہ آپ کے لیے سواری حاضر کی گئی, نہ آپ کے لیے شیروانی حاضر کی گئی وغیرہ وغیرہ. فوری طور پر آپ, اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے فائر بریگیڈ کی مثال ہوتی ہے. جب کسی محلے میں آگ لگتی ہے, چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو, تو فائر بریگیڈ میں الارم بجتا ہے اور فوراً اس کی گاڑیاں چل پڑتی ہیں. آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی آپ پڑھیں گے اس بارے میں تو ان کے لیے کبھی کبھی ایمرجنسی میں سگنل توڑنا بھی الاؤ رہتا ہے, کیونکہ اس پوری بلڈنگ کی لوگوں کی جان بچانی ہے. علماء مثال یہی دیتے ہیں کہ علماء کرام کی یا پنچایت کمیٹی کی یا صلح کمیٹی کو ایسے ہمیشہ اٹینشن رہنا چاہیے اور ریڈی رہنا چاہیے کہ کہیں بھی کسی گھر میں, کسی محلے میں, کسی بھائیوں میں, کسی دکان میں, کسی منڈی میں جھگڑے کی نوبت آئے تو یہ فوری طور پر وہاں پہنچے اور معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے لوگوں کو ٹھنڈا کریں اور سمجھائیں. اور یہ کنجی کامیابی کی کنجی ہے. تو آپ وہاں گئے اور لوگوں کو سمجھانے لگے. ظاہر بات ہے جب آدمی غصے میں ہوتا, میں نے پہلے عرض کیا, تو جلدی کسی کی بات سنتا نہیں. خود اللہ کے رسول کے سامنے دو صحابہ میں تھوڑی سی بات ایسی بڑھ گئی تو غصے میں آگے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ میں ایک جملہ جانتا ہوں, اگر یہ پڑھ لیں اس کو تو ان کا غصہ بھی دور ہو جائے گا. تو صحابی نے ان تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے غصے ہی میں فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں. غصہ ایسی چیز ہوتی ہے. تو آپ گئے ان کو سمجھانے میں ٹائم لگ گیا, لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ چلو جانے دو, لڑنے دو, مرنے دو, کٹنے دو, میرا کیا, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, میں نے آیت سنا دی, میں نے حدیث سنا دی. نہیں, آپ لگے رہے. انسانی غصے کو قابو کرنے کی حکمت عملی آپ کے اندر تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ملی اور آپ نے ان کو سمجھا بجھا کے راضی بردا کیا. اس کے بعد واپس آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. دوسرا موقع, مسجد نبوی میں ایک صحابی, دو صحابیوں کے درمیان میں بات بڑھ گئی. مسئلہ کیا تھا, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی صحابی ابن حضرت رضی اللہ عنہ کو پیسہ دیا تھا ادھار. آج ہمارے معاملات میں ادھار قرض کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے, اسی کے لیے ناراضگیاں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور آپ کو بتاؤں, میں ایسے شہروں میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ وہاں بات پہ معمولی سے پیسے کے لیے قتل ہو جاتا ہے. پلیا پہ بیٹھے, نوکر پہ بیٹھے, لاؤ بھائی پیسہ دو, ٹائم ہو گیا آج, اچھا پیسہ چاہیے, اچھا صبر کرو میں بھی آتا. وہ گھر سے جا کے آئے تو بہت کچھ لے کے آئے اور وہاں سے پھر وہ معاملہ کنفرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو. تو یہ معاملہ, اس کے لیے آپ یہ مال جو ہے فتنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آزمائش کی چیز ہے, یہ آج بہت زیادہ قتل کے پیچھے آپ اگر غور کریں گے پوری دنیا میں تو کہیں نہ کہیں مال کا رول ہے قتل و خون کے پیچھے, اور ہمارے نا اتفاقی کے پیچھے بھی مال ہی کا رول بہت زیادہ ہے. تو صحابی کی آواز بلند ہو گئی, آج ٹائم تھا کہ آج مجھے جمعہ کا دن ہے, 15 تاریخ کو پیسہ واپس کرنا ہے. لکھا پڑی ہوئی ہے سب باقاعدہ, قرآن نے کہا ایک چھوٹا اماؤنٹ ہو چاہے بڑا اماؤنٹ ہو لکھ لو. ہم لوگ کہتے ہیں 2000 دیا ہے, 5000 دیا ہے, ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, جس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ کبھی 100 روپے کے لیے بھی تمہارا قتل ہو جائے گا, یا اگر تمہارا انتقال ہو گیا تم نے نہیں لکھا ہے تو تمہارے بچوں کی وراثت ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ پہلے سے سیکورٹی کرتا ہے. قرآن کی سب سے بڑی صورت میں اور سب سے بڑی آیت میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض ادھار کے پورے احکام بیان کیے. انشاءاللہ اگر موقع ملا, زندگی دی اللہ تعالیٰ نے, تو اس پر ایک مفصل خطبہ انشاءاللہ کبھی دوں گا. بہت ضروری باتیں اس میں ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے قرض نہ ادا کرنے والے اپنے جانثار صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اس سے آپ معاملے کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کی آواز سنی تو فرمایا یا کعب, اپنی کھڑکی سے اپنے چہرہ مبارک نکالا, فرمایا یا کعب لبیک یا رسول اللہ. دیر نہیں لگی. وہ ہمارے جو بولتے ہیں نہ مانگتے دیر نہ ملتے دیر. اللہ کے رسول نے فرمایا یا کعب لبیک یا رسول اللہ. کہا دع الشطر, تمہارے درمیان قرض کے مسئلے کو لے کے, اس کے اماؤنٹ کو لے کے بھی ناراضگی ہو گئی, نہیں دے پا رہا ہے وہ بھی ٹائم پر, اور وہ کچھ ٹائم چاہتا ہے, ابھی نہیں دے سکتا, اس کے پاس پیسہ نہیں حاضر ہے, آج بینک بند ہو گیا,
نوٹ بندی ہو گئی, دبئی سے پیسہ بھیجنے والا تھا بیٹا نہیں بھیج سکا, وغیرہ وغیرہ کوئی بھی مثال آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہے تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیا کرو. تو اللہ کے فرمایا کہ بہت تفصیل اس میں نہیں جاؤں گا, اللہ کے فرمایا یا کعب ذعی الشطر, کعب جو ادھار دینے والے تھے جنہوں نے قرضہ دیا تھا, کہا ذعی الشطر. یہ دیکھیے اللہ کے رسول کو کیا پڑی تھی, اپنے کمرے میں آرام فرماتے آپ, لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں کہ دو مسلمان انما المؤمنون اخوۃ, بھائی بھائی ہیں. اور بدقسمتی آج ہے کہ ہمارے بھائیوں ہی میں ناراضگی زیادہ ہے. دوسروں کے ساتھ تو ہم چائے پی رہے ہیں اور بریانی اڑا رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اگر ہماری بات چیت بند ہے, ہمارے اندر نا اتفاقی, تو اپنے سگے بھائیوں سے ہے. یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت کرنا یہ حرام ہے. 3 دن سے زیادہ یہ سلسلہ بڑھنا نہیں چاہیے. کہاں ہیں ہمارے مصلحین, کہاں ہمارے اصلاح کرنے والے, کہاں ہیں ہمارے لوگ جو بیچ میں صلح صفائی کراتے ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. فرمایا کہ آپ ذعی الشطر, آدھا چھوڑ دو. چھوڑ دیا اللہ کے رسول, نہ کہتے دیر نہ مانتے دیر. کون سی شخصیت تھی, اللہ کے رسول کی شخصیت تھی, سبحان اللہ. اور کیا اہمیت تھی صحابہ کرام میں, انہوں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر پورا گھر چھوڑ دیا, پورا مکہ چھوڑ دیا. تو یہ پیسہ تھوڑے سا کیا تھا, کہا کہ چھوڑ دیا میں نے اللہ کے رسول. آپ نے کہا ان سے, ابن ابی حضرت سے کہا ابھی پیمنٹ کرنا پڑے گا تمہیں, کہیں سے بھی انتظام کر کے. دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو قرآن نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن میں کئی واقعات ہیں, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہماری زیادہ تر ناراضگیاں ہمارے میراث اور وراثت کے مسائل میں ہوتی ہیں. کبھی کبھی بہت سے فیکٹر رہتے ہیں, بہت سے اسباب رہتے ہیں کہ آدمی انتقال سے پہلے اپنی پراپرٹی کی تقسیم کرنے میں کچھ نہ کچھ حرکت ایسی کر جاتا ہے جو قرآن و شریعت کے خلاف ہے. مختلف محرکات رہتے ہیں, مختلف فیکٹر رہتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ بچائے سب لوگوں کو, جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا تعبیر کیا ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما, کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے بندہ. دینا تھا اس کو دے دیا اس کو, یا اولاد سے ناراض ہے تو پراپرٹی اونے پونے بیچ رہے ہیں, یا اولاد سے کسی بیٹے سے ناراض ہو گئے تو پورا پیپر میں نکال رہے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو آگ کر رہا ہوں, اپنے پراپرٹی نہیں دوں گا. یہ شرعاً حرام ہے میرے مسلمان بھائیوں. آپ کے اخبار میں نکلے وہ الگ مسئلہ ہے, آپ کے وکیل کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ نکلے وہ الگ مسئلہ ہے میں, لیکن یہ شرعاً حرام ہے. آپ کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے, خالی نافرمانی کی وجہ سے نہیں. ہیں 2-3 وجہ ہے اسلام میں کہ اگر وہ اپنے ابا کو قتل کر دے تو وہ وراثت نہیں پائے گا, یا وہ اپنا دین بدل لے تو وراثت نہیں پائے گا, اور کچھ تفصیلات اس کی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ 60 سال تک مسلمان مرد اور مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, اور آخر میں وصیت میں بے ایمانی کر جاتے ہیں یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر جاتے ہیں, اور وہ نعوذ باللہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اس میں جہنم تو بعد کی بات ہے, یہ غلط تقسیم کی وجہ سے, غلط بٹوارے کی وجہ سے یہ دنیا ہی ہماری تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے, اسی میں خون خونا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی مورث کو یعنی وصیت یعنی مال چھوڑنے والے کو دیکھو کہ کچھ غلطی کر رہا ہے, کچھ ڈس بیلنس ہو رہا ہے, ذرا سی بھی بے ایمانی ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے, بہت سی وجوہات ہیں آپ لوگ جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سماج والوں اٹھو. اب آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے, آپ اٹھو, جا کے ہاتھ پکڑو, بڑے ابا چچا میاں ایسا نہیں کرنا آپ کو, اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے منع کرتا ہے. اور آپ یہ یقین کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے, اور یہ کامیاب ہو کے رہتا ہے. بہت کم ایسی مثالیں ملیں گی کہ کسی بڑی عمر کے آدمی کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیا جائے اور بے ایمانی کرنے سے ڈرا جائے تو نہ ڈر جائے. یہ کئی واقعات حدیث قرآن میں اس طرح سے موجود ہیں الحمدللہ کہ اللہ اور رسول کا واسطہ دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ آخری وقت میں بھی ہدایت میں آ جاتے ہیں الحمدللہ, اور یہ بہت نصیب کی بات ہے. کہیے آپ کہ چچا جان آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. اچھا بھائی مجھے نہیں معلوم تھا, میں ناراض تھا, چلو اب میں نہیں کروں گا, ایسا کوئی بات نہیں ہے, میں سب کو برابر میں وراثت تقسیم کروں گا, یا میرے مرنے کے بعد سب لوگ آپس میں وراثت تقسیم کر لیں گے, جو ضروری چیزیں ہیں وہ لکھ کر جائیں. یہاں تو ایک قانون اندھا ہمارے ملک میں ہے, وصیت کرنا, جیسے وہ آگ کرنے والا قانون ہے, اسلامی شریعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. کسی کی خدمت کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ نہیں دے سکتے, الا یہ کہ بھائیوں کی اجازت سے, بھائی بہنوں کی اجازت سے. ٹھیک ہے ہمارا لڑکا دبئی میں رہتا ہے, کوئی سعودیہ میں, کوئی بمبے میں, کوئی کہیں ہے, اور ہماری خدمت کر رہا ہے, چھوٹا بچہ یا بیچ والا بچہ کوئی کر رہا ہے, تو اس کی خدمت کی وجہ سے کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ اس کے میراث کا حصہ بڑھ جائے گا, 1 روپیہ بھی نہیں. ہاں بھائیوں کے مشورہ سے وارثوں کے جو وارث ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, سب کا حصہ بتایا گیا ہے. اور مرنے کے وقت میں اس میں اگر بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے, اس کی پراپرٹی ہے, اس کا بزنس ہے, سب کچھ ہے, تو اما ابا کا بھی اس میں حصہ ہے. اب باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو بیوی کا بھی حصہ قرآن نے بتایا ہے. نہیں دیتے ہم لوگ نہیں دیتے نا, نہیں قرآن نے دیا ہے.
ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے، قرآن کی کیا حیثیت، آپ اس سے اندازہ لگائیے. بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے پاس اگر پراپرٹی ہے، چاہے وہ میکے کی طرف سے ملی ہو چاہے جہاں سے ملی ہو، حلال روزی سے پراپرٹی بنائی ہے، اس میں شوہر کا بھی حصہ بنتا ہے، کبھی 8واں حصہ کبھی 6واں حصہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے اور نہ کوئی نئی بات بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بیچ میں پڑھ کے ان کے معاملے کو حل کراؤ. اللہ تعالیٰ معاف کرے، وقت زیادہ ہو گیا، 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں بڑی زبردست آیت قرآن میں ہمارے گھریلو مشکلات کا علاج. فرماتا ہے رب کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. شوہر بیوی میں ناراضگی کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن جب شوہر بیوی میں ناچاقی ہو، اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے کہتا ہے کہ والدین کو اور ساس سسر کو الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ بھانپ لیں کہ آج میرا بیٹا آیا تو وہ بیگ رکھ کے فوراً بھاگ گیا، بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، بیوی سے چائے نہیں مانگی وغیرہ وغیرہ، یا بیوی ہماری بہو میکے گئی ہے تو اتنے دنوں کے واپس نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. آثار سے، قرائن سے، نشانیوں سے پتہ لگاؤ کہ میرے بیٹے اور میری بہو کے درمیان کچھ ناچاقی کی شروعات تو نہیں ہو گئی ہے. وہیں پہ پہلی بار آپ اپنے ہاتھ ڈالیں اور گرفت کر لیں تو انشاءاللہ گتھی وہ نہیں بننے پائے گی اور معاملہ سلجھ جائے گا. فرماتا ہے رب کریم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. جب ناراضگی ہو شوہر بیوی میں، اور بالکل نیچرل بات ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سب سے جنت کے خواتین کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول اپنے کمرے سے نکل کے اپنے حجرے سے ان کے گھر میں تشریف لائے، ملا ہوا ہے، جو آج جاتے ہیں عمرہ کرنے وہ بھی دیکھتے ہیں. کہا کہ بیٹی علی کہاں گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غاضبنی فی امر فخرج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کسی معاملے میں ناراض کر دیا اور گھر سے نکل گئے. اتنا بہترین ایکشن تھا یہ علی رضی اللہ عنہ کا، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے، غصے کی تباہی سے بچنے کے لیے، کہ معاملہ بڑھایا نہیں بلکہ گھر سے نکل گئے. اللہ کے رسول نے بھیجا صحابی کو پتا کرو علی کہاں ہے. پتا کیا تو مسجد میں وہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت مسجد وہ سنگ مرمر کی نہیں تھی، نہ وہ چاندنی بچھی ہوئی تھی، وہ کنکریزی اور جو سنگریزے ہوتے ہیں جو پتھر کے جو ٹکڑے یا مٹی کے، وہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے کمر پہ لگ رہے تھے. آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے وہ آدمی جس کے کمر میں مٹی لگی ہوئی ہے اٹھو. کس لیے اٹھو؟ اس لیے نہیں کہ تم اتنے بڑے آدمی کے داماد ہو اور میری بیٹی کو ناراض کر دیا. میں نبی ہوں، نبی اعظم ہوں، میری بیٹی کو ناراض کر دیا. یہاں تو موبائل ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ بیٹی نو ٹینشن، ذرا بھی کچھ اونچ نیچ ہو فوراً فون ملانا، اس میں دیر مت کرنا. یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے اور اپنے داماد سے، کیا فرما رہے ہیں؟ اٹھو علی. کیا کیا؟ کوئی کیس کیا ان کے اوپر، پنچایت بٹھائی جاتی ہے ان کے اندر، ڈانٹا ان کو آپ نے نہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پکڑ کے لے گئے اپنی بیٹی یعنی علی کی بیوی کے گھر میں چھوڑ کے چلے آئے، معاملہ ختم. یہ ہے بیچ میں پڑھنے کا فائدہ اور ایسے لوگوں کا پڑھنے کا فائدہ جو تجربہ کار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. شوہر بیوی میں ناراضگی ہو تو دونوں طرف سے، شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی کچھ عقل مند لوگوں کو چن لو اور ان کو بھیجو، جا کے دونوں کی شکایات سنیں الگ الگ اور ان کو نوٹ کریں. اس کے بعد لا کے آپ کے پاس مولانا صاحب کے پاس کسی بڑے کے پاس پیش کریں کہ ان کا مسئلہ حل ہونے کے لائق ہے یا نہیں حل ہونے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مخلص ہوں گے، ان کی نیت صحیح ہوگی، نیکی کے لیے کام کر رہے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کو ملا دے گا. اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے مسئلوں کو آسانی سے حل کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.